الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ عز و جل اعتکاف کے فضائل اور چند مسائل آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کی آخری جو 10 راتیں تھیں ان میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، مسجد میں اعتکاف بیٹھتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب رحلت فرما گئے، اس جہان فانی سے کوچ کر گئے، تو اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عورتیں تھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بیویاں تھیں، یعنی ہماری جو مائیں بنتی ہیں، وہ جو ہے وہ اعتکاف کیا کرتی تھیں۔ تو اب اس سے دو چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ مردوں کا بھی اعتکاف جائز ہے، عورتوں کا بھی اعتکاف جائز ہے، لیکن مردوں کا جو اعتکاف ہے وہ مسجد میں ہوگا، عورتوں کا جو اعتکاف ہے وہ ان کی مسجد یعنی جو ان کا گھر ہے اور جہاں پہ وہ نماز پڑھتی ہیں یا کوئی جگہ مخصوص کر لیں گی، اس جگہ پہ ان کا اعتکاف ہوگا۔ اب اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے واجب اعتکاف، ایک سنت اعتکاف اور ایک مستحب اعتکاف۔ اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا، رکنا، یعنی اپنے آپ کو ایک جگہ پہ ٹھہرا لینا، اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک جگہ پہ روک لینا۔ مردوں کے لیے یہ مسجد میں جائز ہے، مسجد کے علاوہ ان کا اعتکاف درست نہیں ہوگا، اور عورتوں کے لیے ایک مخصوص جگہ ہے جہاں پہ وہ اعتکاف کرتی ہیں۔ سب سے پہلی جو قسم ہے واجب اعتکاف، یہ وہ قسم ہے کہ جب آدمی کوئی نظر مان لے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے دن جو ہے وہ اعتکاف کروں گا، اب چاہے یہ اعتکاف رمضان میں کرے یا غیر رمضان میں کرے، اس اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہوگا اور مسجد میں ٹھہرنا ضروری ہوگا۔ جس رات کو اعتکاف کرے گا اس رات مغرب کی نماز سے پہلے اس مسجد میں حاضر ہو جائے گا، مغرب کی نماز بھی جو ہے وہ اس میں جماعت کے ساتھ پڑھے گا، پھر مسجد سے باہر نہیں نکلے گا۔ جتنے دن کا اعتکاف کرنا ہے اس میں روزہ بھی لازمی ہوگا، یہ ہوگا نظر اعتکاف۔ دوسرا ہے سنت موقدہ اعتکاف، یعنی ہر رمضان کے جو آخری 10 دن ہوتے ہیں ان میں جو ہے وہ اعتکاف کرنا، یہ سنت موقدہ ہے، یہ جو ہے وہ جو آدمی کرے گا اس کے بڑے فضائل ہیں۔ اور تیسرا جو ہے وہ مستحب اعتکاف ہے، اس کے لیے علماء نے کوئی مدت مقرر نہیں کی ہے، آدمی اگر نماز کے لیے آئے یا چند منٹ مسجد میں بیٹھنے کے لیے آئے اور یوں نیت کر لے کہ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں یا نویت سنت الاعتکاف کہہ لے، تو جب تک مسجد میں بیٹھا رہے گا اسے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ اب اعتکاف کی اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ ایک فضیلت یہ ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال فی المعتکف ویعتکف الذنوب، کہ وہ آدمی گناہوں سے جو ہے وہ اعتکاف کرتا ہے، گناہوں سے بچتا رہتا ہے مسجد میں بیٹھ کے، وَيُجْرَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا، تو اسے نیکیوں کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ جو آدمی اعتکاف نہیں بیٹھے ہوئے وہ جو نیکیاں کرتے ہیں، اس معتکف آدمی کو، اعتکاف کرنے والے کو، وہ بھی نیکیاں ملتی رہتی ہیں۔ مثلا کوئی آدمی نماز جنازہ پڑھنا چلا گیا، کسی کی عیادت کے لیے چلا گیا، یا کوئی عمرے کے لیے چلا گیا، کوئی حج کے لیے چلا گیا، اور یہ آدمی مسجد میں اعتکاف کیے ہوئے ہے، تو باہر جتنے آدمی جو نیکیاں کریں گے ان نیکیوں کا ثواب جو ہے وہ اس آدمی کو بھی ملتا رہے گا۔ وجہ یہ ہے کہ کیونکہ مسجد کا، اس محلے جہاں پہ مسجد ہے اس محلے کا کسی نہ کسی ایک بندے کا اعتکاف کرنا یہ ضروری ہوتا ہے، اگر نہیں کرے گا تو سب کی طرف سب جو ہے وہ گناہ گار ہوں گے، اور اگر ایک آدمی اس محلے کا اعتکاف کر لیتا ہے تو سارے اس گناہ سے جو ہے وہ بری ہو جائیں گے، کیونکہ جو اعتکاف ہے یہ واجب علی الکفایہ ہے، یعنی سب کی طرف سے ایک بندہ اگر اعتکاف کر لے تو سب کی طرف سے ہو جائے گا۔ اب باہر والے جتنے آدمی جو نیکیاں کر رہے ہوں گے اس کا ثواب جو ہے وہ اس کے کھاتے میں بھی جا رہا ہوگا۔ اور اسی طرح ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ جو آدمی اعتکاف کرتا ہے اس کے لیے جو ہے وہ 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو آخری رمضان کے 10 دن ہوتے ہیں، اگر گھر میں کوئی آدمی موجود ہے تو ان کو بتا کر اعتکاف کر لیا جائے۔ پھر آگے اعتکاف کے لیے مسجد سے باہر اگر 1 منٹ کے لیے بھی مسجد سے باہر نکلا تو اس کی جو ہے وہ اعتکاف جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ اب یہاں پہ اس کے لیے 2 قسمیں ایسی ہیں کہ جس میں اسے رخصت دی گئی ہے، ایک طبی حاجت ہے اور ایک شرعی حاجت ہے۔ طبی حاجت یہ ہے کہ واش روم وغیرہ اگر مسجد سے باہر ہیں
غسل خانے مسجد سے باہر ہیں تو وہ غسل اگر اس کے اوپر فرض ہو گیا ہے یا حاجت اس کو پیش آ گئی ہے، چھوٹا بڑا پیشاب کے لیے وہ مسجد سے باہر نکل سکتا ہے، حاجت کے لیے جو ہے وہ غسل کے لیے باہر نکل سکتا ہے۔ اسی طرح اگر گھر سے کوئی آدمی اس کے لیے کھانا نہیں لا سکتا تو وہ مسجد سے پہلے ہی انہیں رابطہ کر کے بتا دے کہ آپ کھانا تیار رکھیں، جب کھانا تیار ہو جائے تو میں پھر جو ہے مجھے کال کر دیجیے گا، میں لینے آ جاؤں گا۔ تو اسی طرح وہ مسجد سے جو ہے وہ کھانا لینے بھی جا سکتا ہے۔ اسی طرح جو شرعی حاجت ہے وہ یہ ہے کہ آدمی جو ہے جس مسجد میں اعتکاف کر رہا ہے وہ جامع مسجد نہیں ہے، عام سی مسجد ہے، اور دوسری محلے کی دوسری مسجد جامع ہے، وہاں پہ جمعہ ہوتا ہے، اس مسجد میں جہاں پہ اعتکاف کیا ہے وہاں پہ جمعہ نہیں ہوتا، تو وہ جمعے کے لیے زوال کے بعد جا سکتا ہے۔ اس وقت جائے کہ اسے یقین ہو جائے کہ میرے وہاں جانے کے بعد میں وہاں پہ سنتیں ادا کروں گا، سنتیں ادا کر کے پھر جو ہے وہ نماز پڑھ کے پھر سنتیں ادا کر کے فوراً جو ہے وہ اپنی مسجد میں آ جائے، فالتو کسی کے ساتھ بات چیت نہ کرے اور نہ ہی راستے پہ ٹھہرے۔ اسی طرح اعتکاف کے چند آداب ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جو اعتکاف کرتا ہے وہ کسی جنازے میں شریک نہ ہو، کسی مریض کی عیادت میں شریک نہ ہو، بلکہ وہ مسجد میں ہی ٹھہرا رہے، باقی جتنے آدمی یہ عمل کرتے رہیں گے اس کو جو ہے وہ اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اب مسجد سے باہر نہیں نکلنا اور مسجد میں فضول باتیں بھی نہیں کرنی، فضول کام بھی نہیں کرنا، بلکہ جو جگہ مختص کر لی ہے، اس کا مطلب بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ جس طرح بادشاہ کے دروازے کے سامنے کوئی آدمی بیٹھ جاتا ہے اور دستک دیتا رہتا ہے کہ بادشاہ اپنا دروازہ کھول دے اور جو چیز مجھے ضرورت ہے وہ مجھے عطا کر دے، تو اسی طرح یہ آخری 10 دن کا اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دروازے پہ آ کے، اللہ تعالیٰ کے گھر میں آ کے اعتکاف کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور سارے محلے والے کے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور اپنے لیے اور اپنے محلے والوں اور اپنے خاندان کے لیے اللہ تعالیٰ سے رحمت طلب کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ضرور جو ہے وہ تمام بادشاہوں سے بڑھ کے رحم و کرم فرمانے والا ہے، تو ضرور اس پہ رحمت فرمائے گا، اس پہ کرم فرمائے گا اور اس کے گناہوں کو بھی بخش دے گا، اور اہل محلہ جو ہیں یا اس کے خاندان والے جو ہیں ان پہ بھی اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ تو کوشش کرنی چاہیے، یہ رمضان کے 10 دن ہوتے ہیں، جس آدمی کو جو ہے وہ گھر میں کوئی ایسا افراد میسر ہو جو کھانا وغیرہ لا سکتا ہو تو اسے چاہیے کہ اعتکاف کرے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ، اسی طرح عورتوں کا بھی اعتکاف گھر میں جائز ہے، خاص کمرہ جو ہے وہ مختص کر لیں، اس میں بیٹھ جائیں، اور اس میں بیٹھ جانے کے بعد پھر ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس گھر سے باہر نہ نکلیں۔ جو پہلے 2 حاجتیں بتائی گئی ہیں ان کے لیے وہ پیشاب خانے میں جا سکتی ہیں، غسل خانے کے لیے جا سکتی ہیں، اس جگہ پہ رہ کے اگر کوئی کھانا پکانا ہو یا آٹا گوندنا ہو تو یہ کام بھی کر سکتی ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ اعتکاف جس نیت کے لیے، جس مقصد کے لیے کیا ہے اس میں خوب ڈٹ کر عبادت کی جائے، قرآن کریم کی تلاوت کیے جائے، ذکر و اذکار کیے جائیں تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ راضی ہو جائے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پیاری سنت کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اعتکاف کیا اس طرح اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین، آمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام، حينا ربنا بالسلام وأدخلنا دار السلام، تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، يا الله يا رحمن يا رحيم، لا يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، یا رب العالمین، یا خالق کائنات، ہماری یہ نماز پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ الہی اس نماز کے توسل سے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ الہی اس نماز کے توسل سے ہمارے نامہ اعمال میں جتنے گناہ ہیں ان کو نیکیوں میں تبدیل فرما۔ یا رب العالمین، اس رمضان کے موقع میں یا رب العالمین جتنا تجھے راضی کر سکتے ہیں الہی راضی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں زندہ کرنے والا بنا۔ یا رب العالمین، ہم سب کو قرآن و حدیث پڑھنے،
سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ نفس و شیطان کی چالوں سے یا رب العالمین ان کے شکنجوں سے ہمیشہ محفوظ فرما۔ بری جگہوں، بری محفلوں، بری سنگتوں، بری صحبتوں سے ہمیشہ محفوظ فرما۔ یا رب العالمین اچھی صحبتوں کا ساتھ عطا فرما۔ یا رب العالمین علماء کے ساتھ رہنے کی، ان کے ساتھ بیٹھنے کی، ان سے مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین مساجد کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، مساجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، یا خالق کائنات، ہم سب سے تو راضی ہو جا۔ یا رب العالمین اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا روضہ مدینہ دیکھنے کی توفیق عطا فرما، اپنے پیارے گھر کا طواف نصیب فرما۔ یا رب العالمین جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، یا رب العالمین اس پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ دکھا۔ یا رب العالمین جس طرح دنیا میں تو نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، یا رب العالمین جب وقت واپسی آئے، یا رب العالمین جب وقت رخصت آئے، یا رب العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا الہ۔